اللہ بچائے مسلمان ہو کر جو ایمان سے محروم ہو کر مر گیا تو اس پر جنت حرام ہے. اس لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ واللہ و ایمان ہے، صحیح ایمان. تو وہ فتنہ کیا ہے؟ یہاں بھی، اس سٹی میں بھی اور اطراف میں بھی اللہ کے چند دشمن جو دین سے بے خبر تھے وہ صرف ذکر کراتے ہیں، اسے حبس دم کہتے ہیں، یعنی سانس بند کر کے وہ اندر سے اللہ اللہ کراتے ہیں. موبائل بند رکھنا چاہیے، مجلس بھی ہے، مسجد بھی ہے. بعض جوان بیٹے بیٹیاں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں روحانیت. یہ روحانیت نہیں، یہ خباثت ہے، یہ شیطنت ہے. اصل روحانیت اسی شریعت بیضاء میں ہے، واللہ اسی سنت طیبہ میں. یہی روح کی غذا ہے، اسی میں روح کے کمالات ہیں، معرفت الہیہ کے، نسبت الہیہ اسی میں ہے. یہ جو تربیت ہے، کوئی مربی ہے، طریقت ہے، صاحب طریقت ہے، یہ سب خادم ہیں، اور یہ طریقے یہ خادمات ہیں، لونڈیاں ہیں شریعت بیضاء کی. شریعت بیضاء اسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس کتاب میں فرماتے ہیں، لأن كل حقیقہ لا يشهدها الشرع فهي زندقة. دنیا میں کوئی بھی اگر طریقت، حقیقت وغیرہ کا دعویٰ کرے لیکن وہ دین حق سنت طیبہ کے مطابق نہیں ہے، اس کی گواہی الشرع، شریعت اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہے، گواہی نہیں دے گی، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ زندیقیت ہے، کفر ہے. اس لیے ایسے لوگ، ان کو گمراہ کیا گیا. وہ جب یہ ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر وہ اس آواز کو اس طرح سنتے ہیں، بعض دفعہ سر جھکا کے آگے سے، تو اس میں ایک آواز آتی ہے، میں نے بھی آزمایا ہے، اس میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. لیکن صرف اس ذکر سے کام نہیں چلے گا جب تک وہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام الہیہ انجام نہیں دیتا ہے. یہ ذکر اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو. لیکن وہ خوش ہیں، اور ایسے بدبختوں کے زندگیوں کے پاس جا کر دعویٰ کرتے ہیں ہم روحانیت جانتے ہیں، حالانکہ خاک نہیں جانتے، نہ اس کا استاد جانتا ہے، نہ یہ شاگرد جانتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ بچتے رہیں، بلکہ بچاتے بھی رہیں. یہ دین کے خلاف شیطانی سازشیں ہیں، اور وہ نماز کا انکار کرتے ہیں. جو تم پڑھتے ہو یعظم باللہ، وہ دوسری نماز ہے، قربانی نہیں، وہ دوسری قربانی ہے. اور ہیومن ہسٹری میں اس سے مستند تر کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو حج ہم کر رہے ہیں، جو الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں بدیہات اسلامیہ، ضروریات اسلام، ضروریات دینیہ، حقائق اسلامیہ. واللہ ان کا آغاز سید عالم نے فرمایا ہے، اور فرام جنریشن ٹو جنریشن یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. آگے سے اس لیے اس تواتر کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
اعمال سب جل جاتے ہیں. اگر اسے ہوش ہو تو فوراً توبہ کرے، شہادتین پڑھے، تجدید نکاح کرے، تجدید ایمان، پھر تجدید نکاح کرے، نیا مہر مقرر ہوگا. عموماً ہمارے والدین اس سے بے خبر. بہت گمراہی ہے.